يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جو بات شروع ہوئی تھی وہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور اس میں مزید ہدایات بھی دی جا رہی ہیں اور مزید موٹیویشن بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فراہم کر رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے جو تم کماتے ہو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم تمہارے لیے زمین میں سے اگاتے ہیں. یعنی پروڈیوس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جس کی فارمل شکل جو ہے وہ کیا ہے؟ عشر یا نصف عشر. یعنی جو بارانی زمینیں ہیں ان پر پروڈیوس کا 10% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا پڑتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے کمپلسری. اور جو آبپاشی والی خود جس میں پانی جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اپنے بندوبست سے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا نہری پانی جو ہے اس پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس پر نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا لازم ہے. اور جو کمایا ہوا مال ہے اس میں سے زکوٰۃ ایک اور حساب سے دینی جو ہے وہ فرض ہے. اور اس کے علاوہ بھی، یعنی یہ تو ہے وہ فرض، جیسے ہم فرض نماز کے ساتھ سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح مال کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان صدقات و خیرات میں اور خیر کے کاموں میں خرچ کرے حساب کے بغیر. یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ تو حساب کے ساتھ دینی فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ آف اینڈ آن جتنا انسان کو موقع ملے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی اموالکم لحقا سوی الزکوٰۃ، کہ تمہارے مالوں کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس کے بعد بڑی ایک اہم بات بتائی، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. یہ عام ہمارا طرز عمل ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں گھٹیا چیز دیتے ہیں. قرآن مجید میں بالکل اگلی سورت جو سورہ آل عمران آ رہی ہے اس میں ایک آیت آ رہی ہے جس سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی نیک کہلانے کے حقدار نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. یعنی کھانا خراب ہو گیا اور اب تم اپنے بچوں کو بھی منع کرتے ہو، ہاں یہ نہیں کھانا، اور بیوی کو بھی کہتے ہو نہیں یہ نہیں استعمال کرنا، اور وہی جو ہے کسی غریب آدمی کی طرف بھیج کر سمجھتے ہو کہ تم نے نیکی کمائی ہے. یہ تو ہے بالکل وہ حرام کی سطح پر پہنچ جانا. اس کے علاوہ بھی یعنی وہ چیز کہ جو انسان کو اپنے لیے پسند ہو وہی جو ہے وہ اپنے بھائی کو دینا، اس میں اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی ہماری نیچر کا تو یہ عالم ہے
کہ میں نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے 100 روپے کی، تو میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالوں گا، اس میں جو سب سے پرانا اور پھٹا ہوا نوٹ ہوگا میں آپ کو دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری تھنکنگ ہے۔ حالانکہ ویلیو کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن میں پھٹا ہوا جو ہے وہ پیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو صاف ستھرا چمکتا ہوا نوٹ ہے اسے اپنی جیب میں رکھوں گا۔ حالانکہ 100 روپے ویلیو اسی کی ہے اور 100 کی روپے ہی ویلیو اس کی ہے۔ اس سے انسان کی وہ جو مینٹیلٹی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی مینٹیلٹی کیا ہے کہ میں دوسرے کو گھٹیا دوں اور اپنے آپ کو میں بڑھیا دوں یا اپنے لیے بڑھیا رکھوں۔ اسی کی ایکسٹریم ایگزامپل جو ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے۔ اور مت قصد کرو، تیمم کہتے ہیں نا قصد کرنے کو، جو حکم آیا ہے تیمم کا کہ اگر تم پر غسل یا تیمم فرض ہے اور تم پانی نہیں پاتے یا بیماری کی وجہ سے تم پانی استعمال نہیں کر سکتے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو قصد کرو پاک مٹی کا۔ تو تیمم کے لفظی معنی قصد کے ہیں، یہاں وہ لفظی معنوں میں آیا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، تو اپنے مال میں سے جو بری اور ناپاک چیزیں ہیں ان کو دینے کا قصد نہ کرو، ارادہ نہ کرو، منہو اپنے مال میں سے، تنفقون جو تمہیں عطا کی گئی ہے یا جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور کبھی بھی تم اس کو لینے والے نہ ہو سوائے اس کے کہ تم آنکھیں ہی بند کر لو۔ یعنی انسان ٹیسٹ کر لے کہ یہ مال جو میں اللہ کے نام پر کسی کو دینے لگا ہوں، اگر یہ مال مجھے پیش کیا جائے تو کیا میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا؟ تو اندر سے آپ کو آواز آئے گی کہ نہیں۔ تو جس مال کے بارے میں آپ کو اندر سے آواز آئے کہ یہ تم کبھی لینے کے لیے تیار نہ ہوگے، وہ مال اللہ کے راستے میں بھی نہ دو۔ اصل میں ایک ہوتے ہیں احکام اور ایک ہوتے ہیں یعنی ان اعمال کے لیے موٹیویشن پیدا کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ یعنی اعمال یہ موضوع ہے علماء کا کہ وہ علماء جو ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بس اتنی لمٹ ہے، اس سے آگے کراس نہ کرنا۔ لیکن مجھے حلال پر آمادہ رکھنا، میرے اندر وہ حس پیدا کرنا کہ میں حرام کی طرف مائل نہ ہوں، حلال ہی پر اکتفا کروں، یہ خدمت ہے کہ جو صوفیاء کرام نے انجام دی ہے اور اس میں وہ بہت کامیاب رہے ہیں۔ ایک صوفی بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک ان کا مرید اس کو خلافت دی اور اس نے عرض کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت بھی فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھنا۔ اب بظاہر یہ چھوٹی سی بات تھی، انسان سمجھتا ہے کہ یہ کون بے وقوف ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے برتر یا اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے کمتر سمجھے گا۔ وہ چلا گیا، ظاہر ہے کہ وہ سفر اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے کہ یہاں ڈائیور سے بیٹھے گا تو اسلام آباد پہنچ جائے گا، پیدل سفر کرنا، پھر کبھی گھوڑوں پر سفر کرنا، اور رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو 2 روٹیاں دی، ایک پراٹھا تھا، ایک خشک روٹی تھی، زیادہ سفر کے طور پر کہ چلو راستے کے تمہارے کام آ جائے گا۔ اب جہاں اس کی پہلی منزل تھی وہاں اس کو ایک فقیر جو ہے اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ جی میں بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کھانے کو کچھ دو۔ اب یہ مرید جو تھے انہوں نے وہ جو سوکھی روٹی تھی وہ حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے اس کو دے دی۔ پھر کافی عرصے کے بعد جب وہ دوبارہ اپنے شیخ سے ملنے کے لیے گئے تو شیخ نے منہ موڑ لیا، ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو اسے پوچھا کہ حضرت میرا کیا قصور ہے، مجھ سے آپ کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا بڑی ضد کر کے تم نے مجھ سے ایک نصیحت مانگی تھی جاتے ہوئے اور راستے ہی میں اس کو بھول گئے تھے۔ تم نے اللہ کے نام پر جو روٹی دی تھی وہ سوکھی تھی اور خود جو کھائی تھی وہ پراٹھا تھا، تو تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سے گھٹیا سمجھا؟ نہیں، مانگنے والا اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا، یعنی یہ کیا ہے، وہ تو اعلیٰ ترین شکل ہے نا۔ لیکن جو سب سے گھٹیا لیول ہے وہ کیا ہے
کہ وہ چیز جس کو انسان خود ہاتھ نہ لگانا چاہے وہ انسان اللہ کے نام پر دے، اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تم سے کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں مال خرچ کرو، اس لیے نہیں کہ وہ حاجت مند ہے، وہ تمہارا امتحان لینے کے لیے تم سے تقاضا کرتا ہے کہ میرے نام پر دو، مجھ پر خرچ کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو خود کہاں سے کھاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے۔ یہ اپنا ہاتھ اتنا کھولا نہ رکھو، یعنی بڑے بڑے ناصحین جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، بس زکوٰۃ دے دیا تم نے اور اب کافی ہے۔ یا زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی انسان کو ہوتا ہے کہ یار 40واں حصہ اپنے مال کا میں دے دوں گا، جو حساب لگانے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اس کو تو بہت بڑی فگر نظر آئے گی کہ اتنا بڑا نہیں۔ تو اس میں اندر سے وہ کیا چیز ہے جو انسان کو روک رہی ہوتی ہے؟ یہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے۔ سعودی عرب کی جو بہت بڑی ایک چین، فوڈ چین ہے البیک، اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں اور بھی فوڈ چینز ہیں، لیکن ہر وقت جو فوڈ چین جو ہے وہ قطاروں میں لگے ہوئے لوگوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ البیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کے لیے رزق کو کشادہ کرتا ہے اس کے لیے رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء کے ایک گروہ نے بیٹھ کر اس کی تحقیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پارٹی پر اتنی عنایت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا جو مالک تھا جب اس نے یہ چین سٹارٹ کی تو طے کیا کہ 12 کا وہ پیکٹ ہوگا اس کی قیمت، لیکن ہر پیکٹ کے بدلے جو 1 ریال ہے میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو جو آرگنائزیشنز یعنی فنڈ کی جاتی تھی مرحوم کی طرف سے، ان کو تشویش ہوئی کہ اب ہمارا خاصا فائنینشیل جو ہے کنسٹرینٹ آئے گا، تو وہ گئے ان کے بیٹوں کے پاس کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ اس طرح خیر کا کام کیا کرتے تھے تو آپ بھی پیچھے نہ رہیں اس سے۔ تو بھائیوں نے مشورہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، تو انہوں نے کہا کہ جی والد صاحب 1 دیتے تھے 1 ریال 12 میں سے، ہم انشاءاللہ 2 دیا کریں گے 12 میں سے۔ اور جا کر دیکھ لیجئے سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں، مکہ میں چلے جائیے، مدینہ منورہ میں چلے جائیے، جدہ میں چلے جائیے، ریاض میں چلے جائیے، سب سے زیادہ جو پاپولر چین ہے وہاں پر فوڈ چین وہ البیک ہے۔ شروع میں انسان کو ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ایسا ہو جائے گا، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ فوری طور پر جو ہے انسان کو دھچکا بھی لگے، لیکن اگر انسان اپنے اس طرز عمل کو کنٹینیو کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکت دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کا اصل مطلوب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا چاہیے اور آخرت میں اجر پانا ہونا چاہیے۔ بات یقین کی ہے ساری، یعنی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ایک صوفیہ تھی نا وہ بھی، تو ان کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں، لیکن ایک بات جو عام طور پر نہیں کہی جاتی وہ کیا تھی کہ کھانا کھانے لگیں تو 2 روٹیاں تھیں ان کے پاس، باہر کسی نے دروازے پر دستک دی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کے لیے دیجیے، تو انہوں نے وہ دونوں روٹیاں اس کو دے دی، خود بھوکی بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی دروازے پر، گئیں، پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا جی فلاں صاحب نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، لے کر ان کو ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے روٹیاں گنی تو وہ 18 تھی، انہوں نے واپس کر دی، ان نے کہا جی میری نہیں ہے۔
تو وہ شخص جو تھا وہ کہتا کہ نہیں آپ ہی کے لیے بھیجی تھی انہوں نے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، آپ ہی کے لیے۔ بار بار جب اس نے زور دیا، یہ انکار کرتی نہیں کہ یہ میری نہیں ہے، بار بار جب انہوں نے زور دیا تو وہ کہنے لگا، ہاں پوچھا جی آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ میری نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اللہ کے راستے میں 2 روٹیاں دی تھی، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم 1 دو گے، میں 10 دوں گا، میری روٹیاں 20 ہونی چاہیے تھی، یہ تو 18 ہیں، لہٰذا یہ میری نہیں ہے۔ تو وہ شرمندہ ہو کر اس نے بغل میں سے 2 روٹیاں نکال کر دے دی کہ مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے 20 میں سے 2 روٹیاں اپنے پاس رکھ لی تھیں، یہ 2 بھی حاضر ہیں۔ یہ بات یقین کی ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ میں نے اللہ کو دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خزانہ جو ہے بہت وسیع ہے، تو انسان کو یعنی 1-2 دفعہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرے گا، اور پھر واقعتاً اگر آپ کو یعنی 10,000 روپیہ چاہیے ہوں تو آپ صدقہ کریں گے 1,000 روپیہ تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ 10,000 دے گا۔ شرط کیا ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ میں یہ اللہ کے راستے میں اللہ کو دے رہا ہوں۔ سامنے کوئی شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، لیکن اصل میں اللہ کو دے رہا ہوں، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو 1 کے 10 دیتا ہے تو مجھے دے دے۔ اگرچہ ان پرنسپل قرآن مجید میں یہ وعدہ جو ہے وہ نیکیوں کے لیے ہے آخرت کے اعتبار سے، لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، دنیا میں بھی اٹ ول پروو ٹرو کہ آپ جو ہیں وہ 1 دیں تو آپ کو 10 انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ تو شیطان ڈراتا ہے انسان کو کہ صدقہ و خیرات کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے، واللہ یعدکم، اچھا، اور پھر آمادہ کرتا ہے انسان کو برائی پر، ہیرا پھیری پر، یہاں تک کہ جسم فروشی پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اب کوئی بھی عورت کیا وہ خوشی سے جسم فروشی کرتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ملتا ہے اس کو؟ نہ اس کو جی عورت کی جو خواہش ہے کہ میں اولاد والی بن جاؤں، اولاد بھی اس سے نہیں ملتی اس کو، اور ہو بھی جائے تو پھر ایک عجیب اس کے لیے ایک پرابلم بن جاتی ہے۔ یعنی اولاد کی اصل خواہش تو عورت کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے، لیکن کسی غیر سے تو اس کو اولاد کی ہرگز خواہش نہیں ہوتی، لیکن وہ کیوں جسم فروشی کر رہی ہوتی ہے؟ فقر کے لیے۔ تو جب انسان اس فقر کو اپنے اوپر سوار کر لے گا، اور یہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے کال آئے گی، تو پھر یعنی فحش کا لفظ جو ہے یہ کبیرہ گناہوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور فحش کا کم جو ہے وہ جنسی جرائم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بنیادی طور پر جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کے لیے ہے کہ انسان ہیرا پھیری پر آمادہ ہو جائے، غبن کرنے پر آمادہ ہو جائے، یا کسی اور طریقے سے حرام کمانے پر آمادہ ہو جائے، صرف فقر کے ڈر سے کہ ہو آج میں گھر کیا لے کے جاؤں گا، بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ واللہ یعدکم مغفرتاً، اللہ تعالیٰ تم کو مغفرت کا وعدہ دیتا ہے، منہ اپنی جانب سے، وفضلا اور عنایت کا۔ مغفرت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کا انعام ہے، یہ انسان کا حق نہیں ہے۔ بڑی 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے، میں نے ایک جرم کیا ہے تو عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ مجھے اس کی سزا ملے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی، میرا حق نہیں ہے۔ حق میرا کیا ہے کہ مجھے سزا دی جائے، لیکن اگر مغفرت کی درخواست کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتا ہوں، اس کی عنایت مانگتا ہوں۔ واللہ یعدکم مغفرتاً منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، حکمت عطا فرماتا ہے، دانائی عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت عطا کی گئی، دانائی سے نوازا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اسے بہت بڑے خیر سے نواز دیا گیا، خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا۔ یہ حکمت جو ہے یہ ہا، کاف اور میم سے بنا ہے، اسی سے حکم بنتا ہے، آرڈر، اسی سے لفظ استحکام بنتا ہے، یعنی کسی چیز کا یعنی پکا ہو جانا، سالڈ ہو جانا، انڈسٹرائبل ہو جانا، اس کے لیے آتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کی پختگی اور میچورٹی یہ اس مادے کا خاصہ ہے، اور جب یہ لفظ حکمت کے طور پہ آتا ہے تو پھر انسان کے ذہن کی وہ میچورٹی جو
اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں اس کائنات کے پیدا کرنے میں اور اپنی شریعت عطا کرنے میں، انسانوں کو رہنمائی کرنے میں، جب انسان کو وہ سوجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے تو وہ حکمت کہلاتی ہے، دانائی، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے محض علم، یہ علم جو ہے یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو علم بھی عطا نہیں کرتا، خاص طور پر اگر انسان نافرمانی کی طرف چل پڑے تو وہ ایزیوم کرتا ہے کہ مجھے علم عطا ہو رہا ہے، لیکن وہ معلومات اکٹھی کر رہا ہوتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، وکیع ان کے استاد تھے، کہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی اپنے حافظے کی کمزوری کی، سوء حفظی، سوء کے معنی برائی، یعنی اپنے حافظے کے برے ہونے کی، فاوصانی علی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ترک کرنے کا مشورہ دیا۔ کیوں؟ فإن العلم نور من الہ، اس لیے کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک روشنی ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ تعالیٰ کی روشنی کسی گناہ گار کو نہیں ملتی۔ معلومات مل سکتی ہیں دین کی، لیکن دین کا اصل فہم کہ اس کو معاملہ جو ہے اس کی صحیح تہ تک وہ پہنچ سکے اور پھر صحیح گائیڈنس لوگوں کو پرووائڈ کر سکے، یہ کیا ہے؟ یہ حکمت و دانائی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان کے حوالے سے سورۃ لقمان کے اندر پورا ایک رکوع ہے ان کی دانائی کی باتیں، اس لیے کہ وہ کسی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی تمام نصیحتوں میں کہیں بھی وحی کا، فرشتے کا یا نبی اور رسول کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی، سب سے پہلی بات کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، یعنی علم کے ساتھ جب شکر کا اضافہ ہوتا ہے تو پھر وہ حکمت کی طرف انسان کا علم بڑھتا ہے۔ اگر ناشکرا ہو تو پھر بے شک وہ معلومات کا خزانہ اپنے ذہن کے اندر جمع کر لے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا نہیں کرتا۔ ہاں، جو شکر ادا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکمت و دانائی اور فہم عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ایسے ہی نہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دنیاوی مال و اسباب کے اعتبار سے مالا مال کر دے اور جسے چاہے اپنے دین کے فہم اور علم سے مالا مال کر دے۔ لیکن ہماری جو 1400 سالہ تاریخ ہے اس میں جو بڑے بڑے حکماء اور دین کی جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی، ان میں ایک بہت بڑا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام صاحب ایک حجام کے بارے میں، ایک باربر کے بارے میں اکثر کہتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے۔ تو ایک دن شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں اور وہ نائی کہاں، کیا سیکھا تھا آپ نے اس سے؟ تو انہوں نے کہا جب میں چھوٹا تھا تو میں اس سے بال کٹوانے کے لیے، وہ جو آپ کو یاد ہوگا اگر جو میری عمر کے لوگ ہیں یا اس کے قریب کہ اب یہ کرسیوں کا شہر میں رواج ہوا کہ آپ باربر کی کرسیاں جب لگی ہوئی ہیں کہ باربر آپ کے گرد گھومتا ہے۔ جو پرانا سٹائل کیا ہے کہ زمینی جو جگہ ہے اس پر جو وہ نائی جو ہے وہ براجمان ہے اور بال کٹوانے والا اس کے گرد گھومتا تھا، انہوں نے کہا سجے مڑ جا، ان کھبے مڑ جا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بائیں طرف جو ہے اس کے آگے کر دی بال کٹانے کے لیے، تو اس نے کہا نہیں بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کاٹتے ہیں۔ اب وہ اس کا احسان مانتے رہتے تھے لوگوں کے سامنے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری کی روش ہے۔ اور جو چھوٹا انسان ہوتا ہے وہ شو یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سارا علم جو ہے یہ میں نے خود حاصل کیا ہے اور اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے، چھپاتا ہے اپنی سورسز کو۔ لیکن امام صاحب جن کو دنیا جو ہے خواہ ان کی مخالفت بھی کرے، ان سے اختلاف بھی کرے، تب بھی ان کی ذہانت کی بہرحال وہ قائل ہے دنیا کہ ان جیسے ذہین انسان دنیا میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی شکر گزاری کا یہ عالم ہے۔ تو وہاں فرمایا سورۃ لقمان میں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر، وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لنفسہ،
اس لیے کہ جو کوئی بھی شکر ادا کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کو شکر ادا کرے گا، ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا فإن اللہ غنی حمید، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ حمد کیا گیا ہے، اس کو تیری حمد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بھی فرمایا یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی سے نوازتا ہے، اور جس کو حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو خیر کثیر عطا ہو گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف دل والے ہی قبول کرتے ہیں، یعنی جس کے دل پر میل چڑھ گئی ہو، جس کے دل پر مٹی کی خاک جو ہے اس نے اس کے شیشے کو آلودہ کر دیا ہو، اسے حکمت نہیں ملتی، اسے دانائی نہیں ملتی۔ تو دل والے، جن کا دل اسی حالت میں ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، اس گناہ پر مصر رہے، تو پھر اس کا دل جو ہے وہ یوں، آپ نے مٹھی بند کر کے فرمایا، یوں بند ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے بہت سی تعبیرات ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اس کے لیے تعبیر کیا آئی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، اور کہیں اس کے لیے تعبیر کچھ اور آئی۔ سورہ نور میں اس کے لیے تعبیر فرمائی کہ پھر اس کا سینہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل اندھیرا ہوتا ہے اس میں، ایسا اندھیرا کہ جو کسی سمندر کی تہہ میں ہو جبکہ اوپر بادل پہ چھائے ہوئے ہوں، کہ ہاتھ نکالا ہوا جائے وہ بھی دکھائی نہ دے۔ تو وما یذکر الا اولو الالباب، کہ نصیحت تو صرف دل والے ہی قبول کرتے ہیں، عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، سینسیبل لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ میں، او نذرتم، یا نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نظر جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور جس کے لیے آپ نظر مان رہے ہیں یا جس کے لیے آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، جس کو راضی کرنے کے لیے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے، اسے جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ میں سے کوئی دوسرے پر کوئی احسان کرے تو اس کو تو تبھی پتہ چلے گا نا کہ اس کے علم میں آپ لائیں گے کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی فیور کیا ہے۔ لیکن اگر میں اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو پھر نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میں نے یہ کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم ہے، اور نہ دوسروں کو دکھانے یا بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے، اس سے وہ اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اب اسی کی یہ تسلسل ہے اسی بات کا کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو گے فنعما ہی، تو بھی خوب ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو خفیہ رکھو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چپکے سے فقراء تک پہنچا دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اصل بات کیا ہے؟ نیت کی۔ اگر مقصود دکھاوا ہے ظاہر کرنے کے لیے، پھر تو وہ اجر گیا سارا، زیرو سے ضرب کھا کے زیرو ہو جائے گا۔ لیکن اگر دکھانے کا مقصود یہ ہے کہ اوروں کو بھی ہمت ہو، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ الاؤڈ ہے، جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہتر کسے کہا ہے؟ کہ تم چپکے سے اخفاء کے ساتھ اس کو فقراء تک پہنچا دو۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو تم سے، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی ہدایت کے کئی معنی ہیں نا، ایک دینا کہ یہ راستہ ہے، اگر تم نے فیصل آباد جانا ہے تو بس گیٹ سے باہر نکلو اور رائٹ ٹرن لو، اور پھر جب مین روڈ آ جائے تو بائیں طرف چلے جاؤ،
اور تم فیصل آباد پہنچ جاؤ گے۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ اسے اپنی گاڑی میں بٹھائے کہ آ جاؤ میں بھی جا رہا ہوں فیصل آباد، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہاں جو ہدایت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کسی کو زبردستی راہ راست پر لانا، بتانا تو آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ بتا رہے ہیں۔ تو لیس علیک ھداھم، اے نبی آپ پر ان کو ہدایت پہ لانے کی ذمہ داری نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، البتہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور اے مسلمانوں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو وہ تمہارے اپنے بھلے کو ہوگا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی۔ لا تظلمون، تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اب یہ جو جب بھی صدقہ و خیرات کا ذکر آتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایسے غربا آتے ہیں کہ جو اپنی غربت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے آ کر مانگتا ہے، آپ کے پیچھے پڑ کے کہ میں غریب آدمی ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے دو کھانے کو دو، یہ کرو وہ کرو، اظہار کر رہا ہے اپنی غربت کا، اپنی تنگ دستی کا۔ یا آپ کے علم میں ہے، اس کا رہن سہن، اس کا چلنا پھرنا وہ بتاتا ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، تو آپ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یہاں ایک خاص توجہ دلائی جا رہی ہے ان دین کے خادموں کے لیے کہ جو معاشی جد و جہد نہیں کر سکتے اپنی دین کے اندر انوالومنٹ کی وجہ سے، ہے نا؟ یعنی ایک تو ہے نا کہ میں دین کی خدمت بھی کر رہا ہوں، اپنی پریکٹس بھی کر رہا ہوں، لیکن کوئی شخص اگر دین کے لیے اتنا زیادہ ڈیووٹڈ ہو جائے کہ وہ اپنی تمام تر معاشی جد و جہد جو ہے وہ چھوڑ دے۔ اب یہاں ان کا ذکر ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اور ان حاجت مندوں کے لیے بھی خرچ کرو جو گھر جائیں اللہ کے راستے میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ زمین میں کوئی معاشی جد و جہد نہ کر سکیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اب چونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں، اظہار نہیں کرتے کسی سے، لہذا کوئی بے وقوف آدمی جو ہے وہ جاہل جو ہے، جو ذرا ڈیپتھ کے ساتھ نہیں دیکھتا، وہ سمجھے گا کہ یہ خوشحال ہیں۔ کیوں؟ تعرفہم بسیماہم، وہ کیوں آگے آئے گا؟ تم انہیں ان کے چہروں سے پہچانو گے، یعنی غور سے دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھوکا ہے، لیکن وہ شو نہیں کرنا چاہے گا اور آپ سے اظہار نہیں کرے گا، لیکن ہوگا آپ چہروں سے پہچان سکتے ہو کہ وہ بھوکے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، اور لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگتے، یہاں تک کہ آپ ان کی خدمت کرنا بھی چاہیں گے تو وہ اوائڈ کریں گے آپ سے لینے کے لیے، تو آپ ان کی خدمت کریں گے ان کی منت کر کے کہ پلیز آپ میرا یہ ہدیہ قبول کر لیں، پلیز آپ میری طرف سے یہ قبول کر لیں۔ لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ کہ جو اللہ کے دین کے راستے میں محنت کرتے ہوئے اتنے زیادہ اس میں انوالو ہو جائیں کہ پھر ان کے لیے معاشی جد و جہد ممکن نہ رہے۔ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر آخری رکوع آ گیا، کنکلوڈ ہو جائے گی بات۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات دن، خفیہ اور اعلانیہ، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو انہیں
کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی خوف ہوتا ہے ہمیشہ مستقبل کا، اور غم ہوتا ہے یا ریگریٹ ہوتا ہے ہمیشہ انسان کو ماضی کا۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں صبح و شام اور کھلے عام اور اعلانیہ اور خفیہ خرچ کریں گے، ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، بشرطے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے، اپنے نام کی تختی لگوانے کے لیے، اپنے مخیر ہونے کا ڈھنڈورا پٹوانے کے لیے نہ دیا ہو۔ اور انہیں تو بالکل بے خوف ہو جانا چاہیے، اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے، نہ وہ خائف ہوں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ جیسے کوئی شخص جس کو جنات نے گھیر لیا ہو اور وہ مخبوط الحواس ہو گیا ہو۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ربا کے ساتھ یا سود کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بنیادی تعلق کیا ہے، سملیرٹی کیا ہے، کامن تھنگ ان میں کیا ہے؟ یہ دونوں سرپلس مال سے متعلق ہے۔ اگر تو آپ اپنے مال پر خود بزنس کر رہے ہیں، کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، آپ ہی کا سرمایہ ہے اور آپ ہی کی محنت ہے، تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں۔ لیکن آپ کے پاس کچھ سرپلس مال ہے اپنی ضروریات سے زائد، اب اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بہترین مصرف ہے وہ کیا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ میری ضرورت سے زائد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا مال میرا امتحان لینے کے لیے میرے مال میں شامل کیا ہے، لہٰذا حق بحقدار رسید، اس مال کے اصل حقدار جو ہیں وہ غرباء و مساکین ہیں، لہٰذا میں ان کو دے دوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹاپ لیول ہے۔ اس سے ایک سٹیپ نیچے، اچھا چلو میرا کام تو چل رہا ہے، میرے پاس فالتو بینک میں پیسے پڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں، میرا کوئی غریب بھائی جو ہے میں اس کو قرض کے طور پہ دیتا ہوں کہ وہ استعمال کرے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور پھر مجھے وہ واپس کر دے۔ اب یہ پہلا کیا ہے؟ دے دینا، یہ ہے دینا لیکن واپسی کے ٹرمز کے ساتھ، اسے کہتے ہیں قرض، قرض حسنہ، یعنی جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے سہولت کے ساتھ مجھے واپس کر کے، یعنی ابھی میرا دل اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میں اپنا وہ فالتو مال جو ہے سرپلس جو ہے وہ کسی غریب کو دے دوں، تو چلو یہ بھی نیکی کمانے کا ایک راستہ ہے، اتنی نہ صحیح لیکن بہرحال نیکی تو ہے۔ اس کے بعد اب نیگیٹو سائڈ پر معاملہ جانا شروع ہو جائے گا، یعنی یہ کیا تھے، اگر یوں آپ کھینچیں تو یہ پازیٹیو سائڈ ہے اور یہ نیگیٹو سائڈ ہے۔ پازیٹیو میں یعنی جو سب سے ٹاپ کی چیز ہے وہ کیا ہے کہ صدقہ و خیرات کر دو اپنے سرپلس مال کو، اس سے کم تر کیا ہے، کسی بھائی کو ادھار دے دو، لیکن قرض حسنہ کے طور پر۔ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ آسان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ اور بغیر کوئی منافع لیے ہوئے، اور اگر محسوس ہو کہ وہ دوسرا بھائی جو ہے ذرا ابھی تنگی میں ہے تو اس کو اور وسعت دینا، اور پھر بالکل ہی محسوس ہو کہ وہ دے نہیں سکتا تو پھر اس کو معاف کر دینا، یہ بھی پازیٹیو ہے۔ اب درمیان میں وہ لائن آ گئی اور اب اس کے ساتھ دوسری طرف نیگیٹو شروع ہو جائے گا۔ نیگیٹو کیا ہے کہ تم کسی بھائی کے ساتھ شراکت کر لو، تمہارے پاس سرمایہ ہے، تمہارا کوئی بھائی کہ جو محنت کر سکتا ہے اس پر، اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ، سرمایہ اس کو دو اور تم سلیپنگ پارٹنر کے طور پر اس میں سے جو ہے وہ منافع لے لو، نفع اور نقصان میں شریک ہو جاؤ، کہ دے دو اس کو کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں نفع ہوا تو میں نفع میں شریک ہو جاؤں گا، اور اگر نقصان ہوا تو میں بھی نقصان کو جھیلوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے، لیکن یہ سوچ کے اعتبار سے نیگیٹو ہے، لیکن جائز ہے۔ اس سے اگلی صورت کیا ہے کہ تمہارا جو سرپلس ہے اور تم کسی کو دو کہ میں یہ تمہیں دے رہا ہوں، میں اس کو اس حساب سے تم سے واپس لوں گا،
اور میں اس پر تم سے منافع بھی قبول کروں گا، منافع بھی ضرور لوں گا۔ آپ نام اس کو منافع کا دے دیں، نام اس کو سود کا دے دیں، نام اس کو یوزری کا دے دیں، لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے یہ پھر اب حرام ہو گیا، حرام مطلق۔ دین اسلام کی جو پہچان ہے، جو چیزیں یاد رکھیے گا، ان میں سے ایک سود کی حرمت ہے۔ جو اخلاقی تعلیمات ہیں، سچ بولنا، دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ یونیورسل ورچوز ہیں۔ آپ کسی مذہب میں چلے جائیں، کسی مہذب معاشرے میں چلے جائیں، وہاں یہ ویلیوز آپ کو ملیں گی۔ لیکن سود یہ اسلام کا کلاسیکل فیچر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یہ سود جو تھا وہ حرام کر دیا گیا تھا کہ اب ایک سوسائٹی اسٹیبلش ہو گئی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے والے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات جو ہے اس کو رائج کر دیا کہ جس کے بعد پھر اس امت کے لیے جو استحکام کی ضمانت تھی معاشی اعتبار سے وہ یہی تھی۔ تو الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا، ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں یہ لوگ انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار اور سود ملتے جلتے تو ہیں، ایک ہی جیسے تو ہیں۔ یعنی آج بھی بالکل اسی طرح بحث ہوتی ہے، یعنی بہت واضح سمجھتے ہیں کہ جی کرایہ جو ہے، کرایہ داری یہ اور ڈیل ہے، اور جو کاروبار ہے یہ اور ڈیل ہے۔ لیکن آگے بحث کرتے ہیں، دیکھیں جی دو آدمی ہیں، ان کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہے، ایک نے اس 50 لاکھ کا ایک مکان جو ہے وہ بنا کر کرائے پہ دے دیا، اور دوسرے نے وہ 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لگا دیا کسی کے ساتھ، کسی کو دے دیا، انویسٹ کر دیا کسی کے ساتھ۔ اب اس کے لیے کرایہ جائز کیسے ہے اور اس سے منافع جائز کیوں نہیں ہے؟ یہ آج بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن مجید پڑھیں تو جتنے بھی ایشوز کھڑے کیے جاتے ہیں، انٹلیکچوئلز اور جو دین کا مذاق اڑانے والے ایشوز کھڑے کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایشو نیا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو مینشن ملے گا پہلے سے۔ ان کی ایک یہ مثال ہے کہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار سود جیسا ہی ہے۔ اب جواب سنیے گا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز کہا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون بنائے، جس کو چاہے صحیح قرار دے، جس کو چاہے غلط قرار دے۔ اگر ہم اس کو اپنا رب مانیں گے، آسمانوں اور زمین کا بادشاہ مانیں گے، تو پھر اس کا یہ حق ہم تسلیم کریں گے کہ وہ جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے۔ دیکھیے جب نوع انسانی کا آغاز ہوا تو وہ کیسے ہوا؟ ایک جوڑے سے ہوا، آدم اور حوا سلام علیہما، ان سے بچے پیدا ہوئے، بچے بھی بچیاں بھی۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا کہ بہن بھائی کی شادی ہو، تبھی تو بات آگے بڑھنی تھی، تو بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، جائز قرار دے دیا، تو اس سے کام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو بین کر دیا۔ اب یہ بین جو ہے یہ مسلمانوں کو اللہ کے فضل و کرم سے بہت خوب سمجھ میں آتا ہے، بہت خوب سمجھ میں آتا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک نوجوان جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور اس کی ایک جوان بہن بھی ہے، اب وہی رسپانسبل ہے اس کے معاملات کا بھی، تو اب وہ خود بھی شادی شدہ ہے اور اس کی بہن بھی، ایسا خود بھی غیر شادی شدہ ہے اور اس کی بہن بھی غیر شادی شدہ ہے۔ تو وہ اپنے لیے بھی کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اپنی بہن کے لیے بھی کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ کئی پروپوزلز آتی ہیں، کوئی اس کو اچھے نہیں لگتے، کسی کو یہ اچھے نہیں لگتے، لہذا پروپوزل جو ہے کوئی بھی اپنے انجام کو نہیں پہنچتی۔ 10 20 30 پروپوزل آئیں گئیں، کبھی یہ مسلمان نوجوان سوچتا ہے کیوں نہ ہم آپس میں شادی کر لیں؟ اس لیے کہ شادی کا مقصد کیا ہے؟ گھر بسانا اور اولاد حاصل کرنا۔
اگر بہن بھائی شادی کر لیں تو کیا گھر نہیں بستا؟ کیا اولاد نہیں ہوتی؟ پھر جو ماڈرن دور میں شادی کی ریکوائرمنٹس میں ایک بہت بڑی کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ. بوتھ شوڈ انڈرسٹینڈ ایچ ادر. اسی لیے وہ ڈیٹنگ کا تصور جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو کیا یہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے؟ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے انہیں 25 سال گزارے ہیں، تو کیا یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ایک دوسرے کو؟ لیکن مسلمان کیوں نہیں سوچتا یہ بات؟ اس لیے نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. اور اگر وہ اس کی تحقیق میں لگ جائے کہ کیا فرق ہے بیوی اور بہن میں، کوئی ایک نقطہ بھی وہ نکال سکتا ہے کہ بہن اور بیوی میں یہ فرق ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. اب وہ رشتے کیسے حرام ہوئے؟ چوتھے پارے کی آخری آیت کو جو پھر 5ویں پارے میں بھی چلی جاتی ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت الی آخر الآیہ. حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں. مالک ارض و سما نے، رب العالمین نے اعلان کر دیا وہ حرام ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان ان کو حرام تسلیم کرتا ہے. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ایک انفارمل محفل ہوا کرتی تھی ان کے، جہاں ان کی قبر ہے وہاں پر، یعنی عصر کی نماز وہ ادا کرتے تھے اس کے لان میں، اور پھر وہیں پر بیٹھ جاتے تھے مغرب تک، اور لوگ آ کے ان سے انفارمل گفتگو کرتے تھے. تو ایک والد صاحب کے دوست سے، انہوں نے لاہور سے ایم ایڈ کیا، تو کہتے کہ میں وہاں آف اینڈ آن جایا کرتا تھا، اس محفل میں شریک ہوا. تو ایک صاحب اپنے ایک نوجوان دوست کو لے کے آئے جو بڑا دہریہ قسم کا تھا، سیکولر مائنڈڈ تھا. تو آ کر مختلف موضوعات پر مولانا مودودی سے بحث چھیڑتا تھا اور الٹے سیدھے دلائل دیتا تھا. تو ایک دن اس نے کہا کہ مولانا میری جوان بہن ہے، میرے والدین جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو آپ دعا کریں کہ ایک پروپوزل آ رہی ہے کہ یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے. کئی پروپوزلز آئی ہیں گئی ہیں، جیسے کہ میں نے مثال دی ہے. تو مولانا مودودی بڑے حاضر جواب تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ تو نہیں ہے، تم تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانتے ہی نہیں ہو، تو تم خود کیوں نہیں اس سے شادی کر لیتے؟ اس کے بعد وہ نہیں آیا، لیکن جو صاحب ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے بتایا کہ مولانا کی اس بات پر اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی. تو جھٹکا مارا نا انہوں نے اس کو کہ کس چکر میں پڑے ہو، یا تو وہ مانو یا یہ مانو. اگر تم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے سارے احکام مانو، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر گو ایٹ. تو جب انسان کو ایسا جھٹکا لگتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بعض اوقات اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 70 جزء، کہ ربا سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور ان میں سے ہلکا ترین بھی یوں سمجھو کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا. پوری دنیا میں ماں کے ساتھ نکاح جو ہے اس کو حرام سمجھا جاتا ہے، باوجود اس حقیقت کے کہ کیا فرق ہے بیوی میں اور ماں میں. وہ بھی فیمیل ہے، وہ بھی فیمیل ہے، اس کے اندر بھی وہ سارا سسٹم جو ہے وہ ہارمون کا وہی ہے، اعضاء اس کے وہی ہیں جو کسی عورت کے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی وہ تمام اعضاء ہیں. فرق صرف اتنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جس کے پاس بھی اس کے رب کی جانب سے نصیحت آئی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اس کا ہے، یعنی اب تک جو اس نے سود کھایا ہے وہ معاف ہے اس کو. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ، ہاں جو اعادہ کرے گا، یعنی حکم کے آ جانے کے بعد بھی دہرائے گا اپنے عمل کو، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ
جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہوں کوئی حزن۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود میں سے اس حکم کے آ جانے کے بعد، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب دیکھیں خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، تو ان کنتم مومنین لفظی ترجمہ تو اگر تم ایمان والے ہو، تو یہاں مراد کیا ہے؟ اگر واقعتاً ایمان لانے والے ہو، کلمہ گو تو ہو، زبان سے تو تم اپنے مومن ہونے کا اظہار کر رہے ہو، لیکن اگر واقعتاً ہو تو پھر کرو یہ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں مفتی تو نہیں ہوں کوئی فتویٰ دے سکوں، میں کہتا نہیں میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں، بس یہ سوچ لیجئے اگر تو آپ سمجھیں کہ یو آر سفیشینٹلی اسٹرانگ ٹو فائٹ اگینسٹ اللہ تو گو ہیڈ، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے نہیں لڑ سکتے تو پھر چپ کر کے یہ معاملہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں کہ یہ حرام معاملہ ہے، ادھر نہ جائیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، پھر وہی بات دہرائی، اور اگر تم توبہ کر لو، باز آ جاؤ، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اصل زر تمہارے رہیں گے، یعنی سود حرام کیا ہے لیکن جو آپ کا بیسک کیپٹل ہے اس کے آپ حقدار ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا نقصان ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اب یہ وہی وہ جو قرض حسنہ کی پروپوزیشن ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے مہلت دو، الا میسرہ، اس کو کشائش حاصل ہونے تک، اس کو وسعت حاصل ہونے تک، آسانی تک۔ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم یہ دیکھتے ہوئے کہ دوسرا فریق جس نے قرض لیا ہے وہ بیچارہ بہت مجبور ہے تو صدقہ ہی کر دو، چھوڑ ہی دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کرو گے، خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، یعنی آخر کے سارے سودے جو ہیں وہ کس پر موقوف ہیں؟ اگر تم جانو، اگر تم سمجھو، اگر آخرت پر یقین ہے، اللہ پر یقین ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، مراد ہے قیامت کا دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا اس کی کمائی کا۔ قرآن مجید میں عام طور پر کسب کا لفظ جو ہے یہ اعمال کی کمائی کے لیے آتا ہے، دنیاوی مال کی کمائی کے لیے نہیں آتا عام طور پر، کبھی کبھی آتا بھی ہے جی، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں دو، وہاں دنیاوی مال مراد تھا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ محفوظ سامنے پڑا ہوا ہوگا اور اس کا اجر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان نے کوئی ذرا برابر نیکی کی ہو اور وہ ریکارڈ ہونے سے رہ گئی ہو اور انسان کو اس کا اجر نہ ملے۔ تو ڈیپریویشن کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے ڈیپرائیو کرنا، کیا یہ ظلم ہوتا ہے؟ تو یہاں جو یہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ سے مراد یہی ہے کہ ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی کوئی عمل، نیک عمل جو ہے وہ ان ریوارڈڈ نہیں رہے گا۔ اور دنیا میں ایک اور بھی ظلم کی صورت ہوتی ہے کہ بے گناہ آپ پر الزامات لگا دیے جاتے ہیں، اور پولیس جو ہے آپ کو گرفتار کرتی ہے کسی ایک معاملے میں، لیکن جب آپ ایف آئی آر کی کاپی نکالتے ہیں، کاپی نکلواتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے 4 دفعہ لگی ہوئی ہیں۔
ایسا وہاں پر نہیں ہو سکتا. آپ کا کوئی عمل ضائع نہیں ہو سکتا، بغیر اجر کے نہیں رہ سکتا، ان ریوارڈڈ نہیں رہ سکتا، اور کوئی عمل جو آپ نے نہ کیا ہو وہ آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا. اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں ظلم کی صورت ہیں، ان دونوں کی نفی کر دی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا حامل